اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 42، 28 سے 42 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ گزشتہ صفحے پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ منتخب افراد کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ کون ایسے ہیں ان کے اہل میں سے کہ جنہیں غرق ہونا ہے۔ اب یہاں پر آگے بات بڑھتی ہے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب تم سوار ہو جاؤ اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی سوار ہو جائیں کشتی پر، علی الفلک، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہو الحمد للہ، یعنی پروردگار کی تعریف کرو اور خدا کا شکر ادا کرو، الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ حمد اور تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں نجات دی ظالم لوگوں سے۔ تو ایک تو یہ حکم دیا گیا یہ کہنے کا، اور دوسری بات وقور، اور یہ بھی کہو کہ رب انزلنی منزلا مبارکہ، کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں اتار ایک ایسی جگہ پر کہ جو بابرکت جگہ ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یقیناً تو اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر بھی غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے، وہی اتارنے والا ہے، وہی اس جگہ کا فیصلہ کرنے والا ہے، مگر پروردگار عالم نے پسند فرمایا کہ باقاعدہ دعائیہ انداز میں اس بات کو حضرت نوح علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد بھی کہیں۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے
کہ بہت سی وہ چیزیں جو پروردگار عالم کرتا ہے مگر ان کے لیے بھی وہ چاہتا ہے کہ لوگ ان سے خدا سے دعا مانگیں. لہذا یہ جملہ کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ دعا خود بھی پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ورنہ پروردگار عالم کے ہم علم میں اضافہ نہیں کر رہے ہوتے کوئی دعا مانگ کے، بلکہ پروردگار عالم کے علم میں جو چیز ہے حدیٰ یہ کہ اگر اس نے مقدر بھی کیا ہے تو پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اظہار دعا کی صورت میں کیا جائے. یہ خود وسیلے کے حوالے سے ایک اہم دلیل بھی ہے، البتہ غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ارشاد ہوا ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، ان میں یقیناً نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، یعنی نشانی کی جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ جائے. وان کنا لمبتلین، اور بلا شبہ ہم آزمائش کیا کرتے ہیں. یعنی ایک طرف تو ہمارا معجزہ دیکھ لو کہ اس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کہ طوفان میں یہ کشتی بالکل محفوظ رہ جائے، جو کشتی میں سوار ہے وہ بھی محفوظ رہ جائے. اور پھر اس کے بعد اس معجزے کے دکھانے کے باوجود تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے ہمیشہ کیوں معجزہ نہیں آ جاتا؟ تو وہ اس لیے کہ فلسفہ آزمائش کا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں صرف معجزوں کے ذریعے سے کامیاب اور کامران کرنا مقصود نہیں ہے، معجزات کی اہمیت سمبولک ہے اور باقی تمہاری آزمائش بھی ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل پیدا کی. اب یہ جناب نوح علیہ السلام کی جو گفتگو تھی اور جو ان کا معاملہ تھا وہ یہیں پر وائنڈ اپ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور قوم کا ذکر آ رہا ہے مگر اس کا نام نہیں آیا اور نہ ہی نبی کا نام آیا، اور احتمال دیا ہے بعض علماء نے کہ ان سے حضرت صالح علیہ السلام مراد ہیں اور ان کی قوم سمود مراد ہے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے بھیجے ان میں رسول انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہارا دوسرا خدا نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم نجات کی فکر نہیں کرتے. تو یہ تین جملوں میں ان کے پیغام کا خلاصہ کر دیا گیا. نمبر 1 عبادت صرف اللہ کی، نمبر 2 اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، نمبر 3 کہ اپنے بچاؤ کی، اپنی نجات کی فکر کرو ورنہ قیامت میں تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. اور جواب ان کا کیا تھا؟ وقال الملأ من قومہ، اور ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، یعنی طبقہ اشرافیہ کی جو افراد کہ جن کی ایک شان و شوکت ہوتی ہے، ان کی قوم میں سے من قومہ انہوں نے کہا. ان کی اگلی صفت یہ تھی کہ الذین کفروا، کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا. واترفناہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت بھی عطا کی تھی. تو یہ ان کی کوالٹیز تھی جس نے مل کر انہیں اس انکار پر آمادہ کر دیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ خدا کے مقابلے پر، خدا کے نبی کے مقابلے پر آ گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تم جیسا ہی تو بشر ہے، یاکل مما تاکلون منہ، جس میں سے تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتا ہے. یعنی کھانے کا انداز بھی اس کا تمہارے جیسا، پینے کا انداز بھی تمہارے جیسا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اطاعت کرو گے ایک بشر کی جو تم جیسا ہی ہے تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم خسارے والے ہو جاؤ گے. اَیَعِدُکُم، کیا تم سے یہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے، انکم، کہ تم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور تم ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، تم کو واپس نکالا جائے گا، یعنی قیامت ہوگی، تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا. ہیہات لما توعدون، نہ ہو سکنے والی بات ہے، بالکل نہ ہو سکنے والی بات ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، حاشا وکلا، یہ نہیں ہونے والا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس دنیا کی یہ جو ہماری زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ واپس نہیں اٹھایا جائے گا. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ شخص تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان لانے والے ہرگز نہیں ہیں. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے اعتراضات تھے تو ان اعتراضات کے اندر ایک تو وہی پرانا اعتراض بشریت والا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے حوالے سے اعتراض ہے. بشریت کے ضمن میں انہوں نے یہی بھی کہہ دیا کہ کھاتے اسی طریقے سے جس طرح تم کھاتے ہو، پیتے اسی طرح جس طرح تم پیتے ہو، اور پھر یہ کہ اگر تم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے. یہ سارے وہ چودھری ہوتے ہیں کہ جو خود لوگوں سے زبردستی اپنی اطاعت کروایا کرتے ہیں، مگر اس موقع پر کسی کو یہ
کہنے کا ہوش نہیں ہوتا کہ یہ تم جیسے بشر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ان کو تو کوئی فضیلت معنوی حاصل بھی نہیں ہے، مگر ان کی اطاعت میں تمہیں کوئی تکلف نہیں، اور وہ جو معجزہ دکھا کر اپنی نبوت اسٹیبلش کر رہا ہے اس کو یہ تانے دے رہے ہو کہ یہ تم جیسا بشر ہے، لہذا اس کی اطاعت خسارے کا سودا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا جو عقیدہ ہے اس کو انہوں نے کھول کر بیان کیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی مر گیا اور چورا چورا ہو گئی اس کی ہڈیاں تو پھر اس کے بعد واپس اسے زندہ کیا جائے گا۔ پھر نبی کے اوپر ایک تہمت کہ اس نے خدا کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اور آخر میں اپنا اعلان کہ ہم ان کے اوپر کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ قال، انہوں نے کہا رب انصرنی بما کذبون، میرے پروردگار میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اما قلیل لیصبحن نادمین، کہ ذرا ہی میں وہ وقت آئے گا کہ انہیں پشیمان ہونا پڑے گا، یعنی یہ ایمبیرس ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر جو محدود اختیار ملا ہے اس کو مس یوز کرتے ہوئے انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، نبی کے تعلیمات کو اگنور کر دیا، مگر عنقریب ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو انہیں ایک سخت آواز نے پکڑ لیا حق بجانب طور پر۔ تو یہ حق بجانب طور پر پکڑ لیا، اس کا مطلب کیا ہے نا، عذاب آ گیا ان کے اوپر اور وہ اس چیخ اور چنگھاڑ کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ فجعلناهم غثاء، ہم نے انہیں بھوسے کی طرح بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو لعنت ہے اس ظالم گروہ پر۔ بعد یعنی دوری، اسی دوری کو لعنت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری قومیں، اور پھر اس کے بعد یہ بحث مزید آگے بڑھتی ہے اور ایک فلسفہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ جو آگے ہی آئے گا عذاب کے حوالے سے اور بقا کے حوالے سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔